گھر جب بھی خراب ہوتا ہے تو 3 اس کے بنیادی کردار ہیں جو گھر کو خراب کرتے ہیں. تینوں کرداروں میں 2 خواتین ہیں، ایک مرد ہے اور وہ بیٹا ہے. ایک کا اصلی بیٹا ہے، دوسرا مانوی بیٹا یعنی اس کا داماد ہے. اب آپ سوچئے کہ اگر ساس دل بڑا کر لے، ساس اپنے ظرف کو بڑا کر لے، اس بات کو تسلیم کر لے کہ بیٹے کی زندگی میں دیکھیں جاب آئی تو باس آیا، اب یہ شادی ہوگی تو لڑکی اس کی زندگی میں آئے گی. آج لڑکی آئی ہے، کل اولاد آئے گی، نئے رشتے آئیں گے، باس کل بڑا ہوگا، پروموٹ ہوگا، نئے ماتحت، نئے لوگ، نئے باسز. سب کی اللہ نے مرد کے اندر وسعت رکھی ہے، اس کے دل میں بھی، اس کے ظرف میں بھی، اس کی شخصیت کے اندر بھی. وہ بہت سارے رشتوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کا پوٹینشل ہے، وہ محبت بھی زیادہ کر سکتا ہے. اسی لیے وہ شادیاں بھی زیادہ کرتا ہے چونکہ اس کے اندر بائی ڈیفالٹ پوٹینشل زیادہ ہے. بادشاہ اسی لیے بادشاہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری مخلوق کو سنبھالتا ہے. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی یوں سمجھے اسٹیٹ ہے. مرد کو اللہ نے اتنی ہمت دی ہوئی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس گھر میں سب سے زیادہ عزت پانے والی ماں ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت، خدمت کرنا بھی عبادت. لیکن وہ اللہ کی بندی جب دل چھوٹا کرتی ہے تو اپنے بیٹے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. اس کی بیوی کو نقصان پہنچے گا تو کس کا نقصان ہوگا؟ اس کی بیوی پہ الزام لگے گا تو کس کا نقصان ہوگا؟ اس کے بچے سفر کریں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ اپنے سگے بیٹے کا. اس کی ایبسنس میں وہ اس کی بیوی اور بچوں کو اپنا دشمن بناتی ہے، دشمن مانتی ہے، ان سے سلوک بھی دشمنوں والا کرتی ہے. اس کے بس میں ہو تو ان کو پھانسی پہ چڑھا دے، یعنی پھانسی میں مانوی معنوں میں کہہ رہا ہوں. اسی طور پہ اس گھر کی تباہی میں اس کا اتنا بڑا رول ہوتا ہے کہ اپنے رویے سے ڈائنامٹ لگاتی ہے. جب اس پہ پھر پاؤں دھرتے ہیں تو پھٹ جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے. دوسرا جو رول ہے وہ بھی خاتون کا ہے. یہ خاتون لڑکی کی ماں ہے. کبھی کبھی تو یہ مائیں سمجھداری کے ساتھ بیٹی کو بیاہنے کے بعد اپنے گھر تک محدود ہو جاتی، مگر کچھ ایسی بھی ہیں جن کو زوم ہوتا ہے، او مائی گاڈ میں تو بہت عقل مند ہوں، میں تو بڑی چالاک ہوں، میں تو بڑی مکار، میں نہیں کہہ رہا. اور یہ پھر اپنی چالاکی کو داماد کے گھر تک لے کے جاتی ہیں، بیٹی کا پیچھا کرتی ہیں، سارا دن فون، سارا دن رابطے، اور اس کو انگلی پکڑ کر ڈکٹیٹ کرتی ہیں کس سے کیسے بولو، کیسے نہ بولو. یہ بچی احمق نہیں ہوتی، یہ بچی معصوم ہوتی ہے، انوسینٹ ہوتی ہے، پاگل نہیں ہوتی. لیٹ ہر ٹرائی. نئے تعلق میں گئی ہے، یونیورسٹی کالج پڑھا، اس نے تعلق بنایا، یہاں بھی وہ بنا لے گی. لیکن یہ 2 مائیں اس کو جینے نہیں دیتی، اور وہ نہیں جی پاتی تو ان کا بیٹا بھی جی نہیں. جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو یہ سارے تنگ ہوتے ہیں، یہ سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں. جو لاکھوں کا خرچہ ہے وہ الگ ہوتا ہے.